أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ یا وسلم. ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی بارک وسلم. علی سیدنا صلاۃ ونبینا و مولانا سلام علیک محمد یا رسول صلو اللہ. علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبق پڑھ پھر عدالت کا، شجاعت کا، صداقت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، گر وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. معزز سامعین کرام، اسٹیج پر جلوہ بار علماء ذوی احترام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ حضرات کو اس بابرکت و نورانی عرفانی نعرہ تکبیر. ایک بار با آواز بلند درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت کا ہم پر فضل و احسان. پروردگار عالم نے ہم کو مذہب اسلام کے پیروکار بنایا اور نعمت بالائے نعمت کہ اللہ رب العزت نے ہم کو آقائے دو جہاں، امام الانبیاء سید المرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا. جس امت کے بارے میں خدا پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، میرے حبیب کی امت تم اپنے سے اگلی امتوں سے بہتر امت ہو. اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جس نبی کی امت میں ہو وہ نبی سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہے، تو اس کی امت ساری امتوں سے افضل و اعلیٰ ہے. جب اللہ رب العزت نے اس امت کو بہترین امت قرار دیا ہے، سمجھانا مقصود یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے محبوب کی امت تمہیں میں نے اپنے حبیب کے صدقے ہر بہتر کام، اور جس جس کام میں بہتری ہوگی وہ سارا کا سارا کام تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. سبحان اللہ. اس امت کے اندر ایسے ایسے ہیرے اور ایسے ایسے موتی اور ایسے ایسے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندے رکھے ہیں، ہر بہتر کام اس امت سے اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے. سبحان اللہ. بے شک. آپ پوچھے جائیے، اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جو بھی دنیا میں جتنے بھی علوم چل رہے ہیں، جتنی بھی کاریگری چل رہی ہے، جتنی صنعت و حرفت چل رہی ہے، جو بھی ہنر دنیا میں چل رہے ہیں، جتنے بھی علوم و فنون چل رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا فرمائے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسلمانوں بے نے شک. اس عالم میں، اس دنیا میں ہر قسم کی خدمت کی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہر وہ کام جس میں بہتری رکھی ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے کروایا ہے. بے شک. میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس پرفتن دور میں اور آج کے اس
انتہائی درجے میں نچلے گئے ہوئے دور میں ہمیں واپس سوچنا ہے اور تھوڑا واپس اپنی اس تاریخ کو واپس لوٹانا ہے اور دہرانا ہے کہ مسلمان وہ تھے، وہ مسلمان تھے معزز زمانے میں مسلمان ہو کر آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. کیا غلطی ہو گئی ہم سے، کیا بھول ہو گئی ہم سے جس کی وجہ سے ہم بہت نیچے چلے گئے ہیں. ورنہ مسلمان تو وہ مسلمان تھے جس گلی کوچے سے مسلمان نکلتے تھے دنیا کا بچہ کہہ اٹھتا تھا کہ یہ مسلمان جا رہا ہے، اس کا کردار بولتا تھا یہ مسلمان جا رہا ہے، اس کی رفتار بولتی تھی یہ مسلمان جا رہا ہے، اس کا بولنا بولتا تھا یہ مسلمان جا رہا ہے، اس کے ہر ادا سے مصطفیٰ کی غلامی ٹپکتی تھی. سبحان آج ہم اللہ، سے سبحان اللہ، دامن بے شک. مصطفیٰ چھوٹ گیا ہے، سرکار کی محبت میں کمزوری آ گئی ہے، حضور کا دامن ہمارے دلوں سے بہت کافی چھوٹ چکا ہے. فقط یہی واحد ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر کمزوری پیدا ہو گئی ہے. آج بھی اگر ہو ابراہیم صاحب ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. سبحان اللہ، آج بے اس شک. امت کو ضرورت ہے، آج اس امت کو ضرورت ہے، آج کے مسلمانوں کو ضرورت ہے اپنے تعلق اور اپنے رشتہ غلامی کو مضبوط کرنے کی. بے شک بے شک، سبحان اللہ. سرکار کی جو غلامی ہے، سرکار سے جو محبت کا رشتہ ہے اس کو مضبوط کر کے آپ دیکھیے، آزمائیے، انشاءاللہ وہ دور واپس پلٹ کے آئے گا. اور مضبوط کرنے کے لیے، اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس امت میں ہر بہتری عطا فرمائی ہے. تو ایسے افراد رکھے ہیں، ایسے بزرگان دین رکھے ہیں، ایسے اللہ کے محبوب بندے رکھے ہیں، ہم ان سے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، وہ ہمارا دامن مصطفیٰ کے دامن سے جوڑ دیں گے. میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے رسول کی اور دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، تمہیں صرف یہ کرنا ہے. اور یہ خطاب اہل ایمان سے ہے. اللہ رب العزت اہل ایمان کو کہہ رہا ہے اے ایمان والو اگر چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت کی بہبودی اور فلاح اور کامیابی اور کامرانی ہمارے مقدر میں آ جائے تو ایک ہی نسخہ ہے. یہ جو رسول جلیل القدر تمام نبیوں کا امام تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، تن من دھن سے ان کے ساتھ کھڑے رہنا. سبحان اللہ. اور یہ جو مشن لے آئے ہیں یہ مشن قیامت کی صبح تک جاری و ساری رہے گا. اس مشن اور دین کی خدمت کرتے رہو گے، اس مشن کو اور دین کی لگن دماغ میں رکھو گے، اس دین کی خدمت کا جذبہ اگر تمہارے دلوں میں رکھو گے، ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ تمہاری بہتری اور مقدر فرما دے گا اور تمہارے قدم ایسے جما دے گا دنیا کی کوئی طاقت تمہارے قدموں کو ڈگمگا نہیں سکتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آئیے آپ ابتدائی اسلام کے حال میں مکے کی سرزمین پر جب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا 40 سال کے بعد، تو ہر وہ تکلیف جو مکے والوں کو دینا منظور تھی ساری تکلیفیں حضور کو دی اور حضور کے صحابہ کو دی. صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ اب یہاں تکلیفیں دے رہے ہیں، شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آج ہمیں کوئی تکلیف نہیں آ رہی ہے. تکلیف تو ان صحابہ کرام کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، انہوں نے اس دین کی راہ میں کیا کیا تکلیفیں برداشت کی تھی. ساری تکلیفیں برداشت کر کے انہوں نے اپنی جان مال اولاد کی قربانیاں پیش کر کے اس دین کو جو زندہ کیا اور ہم تک پہنچایا. جب وہ صحابہ کرام مکہ شریف کی سرزمین پر ان کو ہر طرف سے مصائب و آلام مصیبتیں پریشانیاں آنے لگی تو انہوں نے اپنے ایمان اور اپنے دین کو بچانے کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بچانے کے لیے گھر بھی چھوڑ دیا، مال بھی چھوڑ دیا، اولاد بھی چھوڑ دیا، جائیدادیں چھوڑ دی، فقط ایمان بچانے کے لیے مکہ شریف کو چھوڑ کر مدینہ شریف چلے گئے. وہ سب کچھ مکے میں چھوڑ کے گئے تھے، تنہا نکلے تھے. بتاؤ کس لیے نکلے تھے؟ اپنے دین ایمان کو بچانے کے لیے. لیکن ان کے دلوں سے اگر ہم پوچھیں، ان کے ایمان سے اگر پوچھیں کہ آپ تنہا چھوڑ کے آئے ہو، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کے آئے ہو، اپنا سب کچھ گھر بار چھوڑ کے آئے ہو،
کچھ پریشانی تو ان کی زبان سے اور ان کے حالات سے ہمیں یہی جواب آئے گا کہ دنیا کے انسانوں، ہم سب کچھ چھوڑ کے بھی خوش ہیں اس بات پر کہ دامن مصطفیٰ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دامن مصطفیٰ اگر ہمارے ہاتھوں میں ہے تو سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ بے شک، سمجھ میں آیا؟ ان غلاموں نے سرکار کی غلامی پیش کر کے آنے والی نسلوں کو، قیامت تک کے مسلمانوں کو سبق دے دیا کہ اے میرے بزرگوں اور دوستوں، اے دنیا کے مسلمانوں، اگر تمہارے دامن میں، تمہارے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ سلامت ہے، سارا کچھ تمہارے پاس ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، صحابہ کرام کے نوجوان، ان میں نوجوان بھی ہوتے تھے، بڑی عمر کے بھی ہوتے تھے۔ محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر کے لیے آپ بار میدان میں جب تشریف لے جا رہے تھے، بیچ میں جب پڑاؤ ڈالا، آپ نے ملاحظہ فرمایا اور تمام صحابہ کو مہاجرین کی طرف ہی دیکھا جو مکہ شریف کو چھوڑ کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو ان کو مہاجر کہا جاتا ہے، اور مدینے کے باشندوں کو انصار کہا جاتا ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا تو صحابہ کرام تو رازدار صحابی تھے، عاشق رسول تھے، وہ فنا فی الرسول کی منزلوں پر تھے۔ انہوں نے دیکھا حضور ہم کو دیکھ رہے ہیں، جانچ رہے ہیں۔ ان صحابہ میں انصار میں اٹھ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہم موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ایسا جواب دینے والے نہیں ہیں۔ اے یا رسول اللہ، آپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی دولت عظیم عطا فرمائی، آپ کے دم قدم سے ہم کو اللہ رب العزت نے قرآن جیسی عظیم لاریب کتاب عطا فرمائی، آپ کے دم قدم سے اللہ نے دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرمائی۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کا اشارہ ہو جائے گا تو ہم سمندر میں کودنے کے لیے بھی تیار ہیں، آپ کا اشارہ ہو جائے گا تو ہم تن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے اشارہ ابرو پر ہم نے اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے۔ جب حضور خوش ہو گئے، حضور خوش ہو گئے، آپ چل پڑے، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ ان صحابہ کی سچائی، ان کی ایمانی محبت نے وہ رنگ دکھایا کہ خدا پاک نے ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج اتار دی۔ کیا سمجھ میں آیا؟ قیامت تک یہ دین رہے گا اور اس دین کو جاری رکھنے والے بھی قیامت تک رہیں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو ان دین کی خدمت کرنے والوں کے دوش بدوش کندھے سے کندھا ملا کر کے جو ان کے ساتھ رہیں، وہ خوش نصیب ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول و محبوب بنیں گے انشاءاللہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، فلودی کے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ رب العزت نے سچا نائب النبی ہمیں عطا فرمایا ہے الحمدللہ، اور ہم بیٹھے ہوں کو وہ پکڑ کر کے اٹھا کر کے اور اس دین پاک کی خدمت میں لگا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ لوگ نکمے بیٹھے ہیں، کام نہیں ہے، کریں کیا؟ لیکن یہاں بزرگوں نے کام کی ایک دم بازاریں کھول دی ہے۔ نوجوانوں، یہ کام کرنے کا ٹائم ہے۔ اگر اس کام میں اور اس دین میں تم دوش بدوش اتفاق کر کے، دین میں جذبہ رکھ کر کے، غلامی مصطفیٰ کا جوش رکھ کر کے کام کرو گے، قسم و خدا یہ اللہ والے وہ ہیں جو تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے محبوب کی بارگاہ میں مقبول و محبوب بنا دیں گے۔ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے تم دین کی مدد کرو، دین کی اور اللہ کے رسول کی مدد کرنے کے خدا نے اپنی مدد قرار دیا ہے۔ مانا دین کی خدمت کرو گے، دین کی مدد کرو گے، خدا تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعاگو ہیں، پروردگار اعلیٰ ہمارے نوجوانوں کو اور بڑے لوگوں کو اس دین متین کی تن من دھن سے خدمت کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ پیر صاحب قبلہ کے ہر حکم پر آدھی رات کو لبے کہنے کی خدا ہمیں جذبہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام